بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی اکیلے نہیں، انہیں لانے والے بھی، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو لانے والے بھی مجرم تھے، ان سے بھی حساب لیا جائے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا مطالبہ، کہا انہوں نے جو حالت کی ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ 2017 میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے خود ڈاکے مارنے میں سب سے آگے نکلے۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو لانے والے بھی مجرم تھے، ان سے بھی حساب لیا جائے، یہ کہنا ہے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا مطالبہ ہے ان کا۔ کہا کہ انہوں نے ملک کی جو حالت کی وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ 2017 میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا، وہ رفتار جاری رہتی تو آج آئی ایم ایف کی فکر نہ ہوتی۔ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے۔ پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، چوری ڈاکے میں سب سے آگے، پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ کرکٹ کھیلنے آئے تھے، وہ وہی کھیلتے رہے ہیں یہاں پہ 5 سال، 18 سے لے کے پھر 22 تک۔ کیا ہوتا رہا پاکستان میں؟ اس کا قوم کا دیوالیہ نکال دی، ہمارے خارجہ امور کا دیوالیہ نکال دیا، عمان کا برا حال کیا، اس کا دیوالیہ نکال دیا، آئی ایم ایف کو پھر ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا۔ میں نے ان سے جان چھوڑائی تھی، ایک دوبارہ اس کو واپس لے آئے۔ بہت سارے فیصلے ہمارے غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں۔ اکانومی کو گڑے سے پھر باہر نکالا ہے، ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا، ٹیک آف کر چکا ہے، اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کھو دیا تھا۔ تو لوگوں نے میرا خیال ہے کہ جو ووٹ دیا وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے، شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں۔ نون لیگی صدر نواز شریف کہتا ہے کہ ملک میں جو بھی ترقیاتی کام ہوئے نون لیگ نے ہی کیے۔ پنجاب میں غریبوں کے لیے 1,20,000 گھر بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو ادویات مفت مل رہی ہیں، نئے اسپتال بن رہے ہیں، طلباء کو لیپ ٹاپ اور وظائف مل رہے ہیں، گرین بسیں بھی ہر ضلع میں پہنچ رہی ہیں۔ نو منتخب ارکان اسمبلی سے گفتگو میں مزید کہا کہ امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں حکومت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ عوامی بھلائی میں شہباز شریف اور مریم نواز نے مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یافتہ کام جب بھی ہوئے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نے کیے۔ پنجاب کے اندر 1,20,000 نئے گھر بن رہے ہیں غریبوں کے، لوگوں کو پھر مفت دوائیاں مل رہی ہیں، نئے ہسپتال شروع کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، اسکالرشپس مل رہے ہیں، گرین بسیں ہر ضلع میں، ہر شہر میں انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں۔ امن و امان بڑا بہتر ہو گیا ہے، لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں، نہ کوئی مذہب کی تمیز تفریق نہیں ہے۔ سیلاب میں لوگوں نے، حکومت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھائیوں کہ میں نے بڑے الحمدللہ اس ملک کے لیے کام کیے ہیں، تو شہباز شریف صاحب اور مریم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ عوام اب بیانیے کے نام پر بے وقوف نہیں بنتے۔ بیانیے کی سیاست اس دفعہ بری طرح پٹ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مخالفین پر لفظی گولہ باری کا، ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں کے اپنے رشتہ دار الیکشن لڑ رہے تھے۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا ڈھونگ رچایا، سازشیں کرنے والے تاریخ کی کتاب میں بند ہو گئے۔ مسلم لیگ نون نے کبھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ نواز شریف کو 3 بار سازش کر کے اقتدار سے نکالا گیا۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ نواز شریف ملک کا ماضی، حال اور مستقبل ہیں۔ مسلم لیگ نون نے کبھی سیاسی عمل سے کنارہ اختیار نہیں کیا، اور جتنی بھی مشکلات آئی ہیں کبھی کسی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے کہیں اپنی بیوی کھڑی کی، کسی نے کہیں اپنا بھائی کھڑا کیا، اپنا کزن کھڑا کیا، اپنا رشتہ دار کھڑا کیا۔ عوام کو سمجھ آ گئی ہے، نہ آپ کے کوئی جلسوں میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہکاوے میں آتا ہے، نہ آپ کے کوئی اب یہ جو آپ نے بیانیاں کہ آپ نے رٹ لگائی ہوئی تھی، نہ آپ کے بیانیے سے اب لوگ بے وقوف بنتے۔ جو کہتے تھے کہ اب پرفارمنس کی سیاست نہیں رہی، بیانیے کی سیاست ہو گئی ہے، تو بیانیے کی سیاست جس طرح پٹی ہے اس دفعہ، تمیزی، بد تہذیبی، گالی گلوچ، خواتین کو آوازیں کسنے، خواتین کی بے حرمتی کرنے، لوگوں کو گالی دینے سے، شور شرابہ، فتنہ فساد، دنگا لڑائی، اس سے جو نیریٹو ہے وہ الحمدللہ پرفارمنس کے اوپر واپس شفٹ ہوا ہے۔ ہر دور میں، سازشیوں کے دور میں آپ سنتے آئے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آج آپ دیکھیں
40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है, अल्लाह ताला के फजल से, जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो है। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं। पिछले 40 साल में अगर नवाज शरीफ साहब की खिदमत को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। और अब बात करते हैं ब्रादर ममालिक से रवाबत मजबूत बनाने की सिफारती मुहिम की। वज़ीर आज़म की बहरीन के वली अहद और बहरीनी क़यादत से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मुलाकात नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा की मौजूदगी में हुई। मनाना में शाही महल आमद पर पाकिस्तानी वफ़द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफा तिजारत को 3 सालों में $1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाया जाएगा। एक और अहम खबर आपको दें, कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पुरअज़्म नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में कहा, दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। पाक फ़ौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों से भरपूर ताउन जारी रखेगी। पाकिस्तान एक अहम मुल्क अपना मकाम ज़रूर हासिल करेगा। शुरका को सरहद पार से दहशत गर्दी और हाइब्रिड ख़तरात से आगाह किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की GHQ में मुलाकात। सिपा सालार ने खित्ते की बदलती सूरत हाल, बढ़ती जोग्राफियाई सियासी रकाबत, सरहद पार से दहशत गर्दी और हाइब्रिड खतरात से खबरदार कर दिया। कहा कि बैरूनी हमायत याफ्ता दहशत गर्दी और मालूमाती जंग के पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस इदारे कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म, पेशावराना अज़्म और साबित कदमी के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। फील्ड मार्शल ने इस यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तान दुनिया में अपना जायज नुमाया मुकाम हासिल करने की सलाहियत रखता है। मार्का हक में पाक फौज के पेशावराना किरदार और गैर मुतज़लज़ल अज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद होकर दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान के हर शहरी की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की खुद मुख्तारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यादा, पायदार अमन और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी कोशिशों और इदारा जाती हमांगी को नागुज़ीर करार दिया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को मुल्क में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग, मंशियात स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए इकदामात से भी आगाह किया गया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर फौजी और सिविल अफसरान, तालीमी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है। स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीर। सुबुकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा, बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। शुरका से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फर्ज शनासी, पेशा वराना महारत के साथ जिम्मेदारियां अदा करने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक अफ़वाज की लाज़वाल कुर्बानी को ख़िराज अक़ीदत और शहदा और गाज़ियों के अहले खाना को सलाम पेश किया। कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है। हमारे बहादुर अफसर और जवान हर लम्हा इस दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तैयार और मुस्तैद हैं। और आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बेनकाब कर दी। पाकिस्तान का ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबरी पाबंदियों के वाज़ेह सबूत सामने आ गए। मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। रिपोर्ट में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत अंगेज़ी और इंतहा पसंद हिंदू जत्थों के हाथों हलाकतों पर भी तशवीश का इजहार किया। ये रिपोर्ट देखिए।
اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کے ظلم، جبر اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی کی تصدیق کر دی۔ 2800 کشمیری مسلمانوں کو بلا جواز حراست میں رکھے جانے اور تشدد سے متعدد ہلاکتوں کا انکشاف، قیدیوں کو اہل خانہ اور وکیل تک کوئی رسائی نہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے قرار دیا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھارتی مظالم، جبری پابندیوں اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی سنگین پامالی کا واضح ثبوت ہے۔ ریاستی سرپرستی میں کشمیری مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی سرکار فوری طور پر مقبوضہ کشمیر میں تمام بلاجواز پابندیاں ختم کرے، گرفتار کشمیریوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی ممکن ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی و سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ UN اسپیشل پروسیجرز ماہرین کی 24 نومبر کو جاری رپورٹ میں کشمیریوں کے گھروں کی مسماری اور جبری بے دخلی کا بھی تذکرہ، بار بار کے مواصلاتی بلیک آؤٹس، 8000 سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کرنے اور صحافتی پابندیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ بھارت میں مسلمانوں کی ہجوم کے ہاتھوں منظم تشدد سے ہلاکتوں اور ہراسانی پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایران پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے پاک ایران اسٹریٹجک تعلقات پر بات کی ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں سمیرہ خان سے۔ جی سمیرہ، اپڈیٹ کریں۔ جی بالکل، انہوں نے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان نے مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا، پاکستانی قوم اور حکومت کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ان کی گفتگو بہت اچھی رہی اور سید عاصم منیر نے پاکستان ایران کے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید بڑھانے پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ وقت دیکھے گا اور دنیا دیکھے گی کہ یہ تعلقات ایسے ہی اہمیت کے حامل ہوں گے جیسے روس کے ساتھ ایران کے تعلقات یا چین کے ساتھ پاکستان کی ہمہ موسمی یہ دوستی ہے، ہم اسے تعاون میں بدلیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہیں، ان کے حل کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے۔ دہشت گرد ہمارا مشترکہ دشمن ہے، اس کو بخشنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون میں جائیں گے۔ درست، وقت دیکھے گا، دنیا دیکھے گی، تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، انہوں نے ایسا کہا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کے حادثے کے بعد بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا۔ آرمینیا نے بھارتی طیارے کی خریداری سے انکار کر دیا۔ دفاعی امور پر نظر رکھنے والے خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آرمینیا بھارتی حکومت کے ساتھ $1.2 ارب کے 12 تیجس طیارے خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا تھا۔ دبئی ایئر شو میں حادثے کے بعد آرمینیا نے فیصلے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا اور بھارتی طیارے کی خریداری کی بات چیت معطل کر دی۔